کہ اللہ 11 مہینے سستی میں گزار دیے، لیکن 1 مہینہ ہم نے ڈٹ کے یا اللہ تیرے لیے گزارا تھا. تو ہم اس کی فکر کریں. 1 مہینے کے لیے ہم غیبت کو چھوڑ دیں، لا یعنی کو چھوڑ دیں. لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ لا یعنی حدیث کے اندر آتا ہے اس ایمان والے کے، اس مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دیں. یہ لا یعنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ لا یعنی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا کے فائدے کے ہیں، انسان نے کاروبار کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہیں اور وہ بامقصد ہیں. گو عبادت ہیں یا نہیں لیکن ضروری ہے ان کو کرنا ہے. اور کچھ عبادات ہیں، آخرت کے کام ہیں جن سے آخرت کا فائدہ ہے، وہ بھی کرنے ہیں. تو انسان یہ دیکھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں آخرت کا اور دنیا کا فائدہ ہے کہ نہیں. اور جو لا یعنی کام ہیں ان سب سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے ہٹ کر، یہ لا یعنی. فیس بک کے اوپر گھنٹوں بیٹھنا، یہ لا یعنی. اور اس کے علاوہ جتنی لا یعنی ہماری زندگیوں میں ہوں، ہم تمام لا یعنی کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنا ہر کام سوچ سمجھ کر خرچ کریں. کہاں خرچ کریں؟ پیسہ خرچ کرتے ہوئے تو پھر بھی سوچتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتے. وقت کو ہم بہت توجہ کے ساتھ خرچ کریں. پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اور جن حضرات کو موقع مل جائے اعتکاف کا تو وہ رمضان مبارک میں اعتکاف ضرور کریں. اعتکاف کیا ہے؟ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی فقیر سائل بھکاری کسی سخی کے دروازے پہ بیٹھ جائے کہ جب دروازہ کھلے گا میرے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر کا فاقہ ختم ہو جائے گا، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے در پہ چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھنے کی مانند ہے کہ بس بہت ادھر ادھر بھاگ لیے، دوڑ لیے، اور اب اللہ کی طرف لوٹ آئے ہیں. اللہ رحمت فرما دیجئے، رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اور جس کو اعتکاف کا موقع مل جائے کوشش کر کے وہ 10 دن موبائل مسجد میں نہ لے کے جائے. اب تو اعتکاف تو دور کی بات، حج میں مینا اور مزدلفہ عرفات میں موبائل پہ اور فیس بک پہ، حرم میں اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وقت گزارنے کے لیے. تو اعتکاف یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بس در پہ بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جو باقی دنوں میں بھی نہیں کرتے. پہلے کیا آیا تھا شروع میں کہ رمضان میں 3 چیزوں کا اضافہ، اور جب آخری عشرہ آ جاتا فرمایا کہ ادار کو کس لیتے تھے اور پھر راتوں کو جاگتے نہیں تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو آخری عشرہ جب آ جائے تو جن لوگوں کو موقع ملے 10 دن اعتکاف کا وہ 10 دن کا کریں. کسی کے لیے 10 دن مشکل ہو تو وہ جتنا کم کر لے وہ نفلی ہو جائے گا لیکن کر لے. اگر کوئی ایسی ترتیب ہو بھی کاروبار پہ یا جاب پہ جانا ضروری ہے تو بھئی دن میں جاب پہ چلے جائے، وہاں سے سیدھا گھر مسجد چلے جائے، مسجد سے سیدھا کام پہ چلے جائے. میرے دادا کا نام تھا شیخ محمد، بات یاد آ گئی تو سنا دوں بیچ میں. میرے دادا کا نام تھا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ. امبالہ سے آئے تھے لاہور 1947 میں. ان کے والد تھے حافظ جی عبداللہ. تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ اکثر اوقات دکان بند کر کے نا، رمضان کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی دکان بند کر کے عصر کے بعد اس زمانے میں دکان بند کرتے. امبالہ میں شاید عبداللہ اسٹور اس طرح سے نام تھا امبالہ میں. تو دکان بند کر کے سیدھا خانقاہ چلے جاتے تھے سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور صبح وہاں سے نکل کے دکان کھول لیتے. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے امبالے دا منڈا رات دا ولی تے دن دا سوداگر ہے. امبالے دا منڈا رات دا ولی دن دا سوداگر ہے. تو رمضان میں ہم 10 دن کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو جس کو جتنا وقت ملے اعتکاف میں، اول تو یہ ہے کہ 10 دن ہی لگائیں لیکن جتنا وقت ملے اتنا لگائیں. کچھ نہ کچھ وقت اعتکاف کا ضرور جو ہے نا وہ ہم رمضان میں گزاریں. اللہ تعالی رحمت کا معاملہ